السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہناز نے دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دیں اور شادی کے بعد وہ بیٹوں اور بہوؤں کی خدمت میں لگ گئے۔ رمضان میں وہ بیٹوں اور بہوؤں کو سحری کے لیے اٹھاتی۔ کچھ دن بعد بیٹے اور بہوئیں شہناز سے تنگ آ گئے، کہنے لگے اماں خود روزہ رکھا کرو، ہمیں تنگ نہ کیا کرو۔ لیکن شہناز خوف خدا کی وجہ سے انہیں اٹھا دیا کرتی، تو ایک دن انہوں نے شہناز کو گھر سے نکال دیا۔ وہ دوپہر تک سوئے رہتے اور گھر سے برکت اٹھ گئے، اور ایک ایکسیڈنٹ میں دونوں بھائی معذور ہو گئے اور ان کی بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں۔ عید والے دن وہ اماں کو یاد کر کے رو رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھٹکا، تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگے، کیونکہ ارے نیک بختو، آج تو جمعہ ہے، آج تو جا کر نماز پڑھ لو، جانتے بھی ہو جمعے کے روز عبادت کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ شہناز نے اپنے دونوں بیٹوں کو چارپائی پر اوندے لیٹ کر سوتے دیکھا تو تکیہ اٹھا کر دونوں کی طرف پھینکتے ہوئے بولی تھی، مگر دونوں بیٹے تو ہر چیز سے بے خبر بس خرگوش کی نیند سو رہے تھے۔ جب شہناز نے انہیں ڈانٹا تو مجبوراً جمائیاں لیتے ہوئے بڑا بیٹا اٹھا اور کہنے لگا، کیا ہے اماں، ایک دن تو ہمیں چھٹی کا ملتا ہے، اس دن بھی تم ہمیں چین کی نیند نہیں سونے دیتی۔ اگر جمعہ ہے تو خود نماز پڑھو، ہمارے لیے بھی دعا کر دو۔ سارا ہفتہ کام کرتے رہتے ہیں، اور آج جمعہ کے روز اگر دکانیں بند ہیں، کچھ سکون ہے، تو تم پھر کیوں ہماری نیندیں عذاب کر رہی ہو؟ شہناز نے بیٹوں کی بات سنی تو وہیں چارپائی پر بیٹھ گئے۔ دونوں بیٹوں کو ڈانٹ کر کہنے لگی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ دوپہر ہو چکی ہے اور تم لوگ سوتے رہو، میرے ہاتھ سے تو تم لوگ کب کے نکل چکے ہو، بس اب تم لوگوں کی بیویاں آ جائیں، وہی تم لوگوں کو سدھاریں گی۔ شہناز نے یہ بات ایک گہری سانس خارج کر کے کی تھی۔ وہ جتنی دیندار، نمازی اور پرہیزگار تھی، اس کے بیٹے اتنے ہی دین سے دور تھے۔ نہ جانے اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ انسان کی فطرت بھی ایسی ہوتی ہے۔ شہناز کے مرحوم شوہر جو تقریباً 1-1.5 سال پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، ان کی بھی ایسی ہی طبیعت تھی۔ نہ کبھی خود 5 وقت نماز کی ادا کی اور نہ ہی اپنے بیٹوں کو مسجد میں لے کر جاتے، بلکہ خود بھی دین کے معاملے میں کافی لاپرواہ سے تھے۔ پھر ان کی اولاد بھی یوں ہی لاپرواہ نکلی تھی۔ شہناز نے اپنے بیٹوں کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کی تو رشتے والوں کی خواہش کہ لڑکیاں آج کل کی ماڈرن اور دنیاوی زیب و آرائش والی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دنیا کا رکھ رکھاؤ بھی جانتی ہوں، ساتھ دین پر بھی تحمل بھی کرتی ہوں، 5 وقت کی نمازی ہوں، تاکہ میرے بیٹے بھی بیویوں کے آنے کے بعد کچھ سدھر جائیں، اور پھر ان کی آنے والی اولاد بھی ویسی ہی نیک ہو جیسا کہ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ رشتے والی نے 2 بہنوں کا رشتہ شہناز کو دکھایا۔ دونوں بڑی ہی خوبصورت اور سلیقہ شار تھیں۔ لڑکیوں کی ماں نے ایسی تعریفوں کے پل باندھے کہ شہناز متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو لڑکیوں کی تصویریں دکھائیں تو وہ بھی شرما چکے تھے کہ اماں جس سے کہے گی ہم خوشی خوشی شادی کر لیں گے۔ دونوں ہی بیٹوں کی اپنی دکان تھی، دونوں ہی مکینک تھے۔ شہناز نے دونوں بیٹوں کی شادیاں کروا دیں اور خود پرسکون ہو گئی۔ وہ اپنے بیٹوں کے فرض سے سبکدوش ہو چکی ہے، اب تو بس اس کی بہوئیں آئیں گی، اسے بستر پر بیٹھے ہی سارا کام کر کے دے دیا کریں گی۔ اس نے تو اپنے بیٹوں کی شادی بھی 2 ہی بہنوں سے کروائی تھی، تاکہ بلا وجہ کی لڑائی بھی دونوں میں نہ ہو سکے، بلکہ گھر میں سکون اور اتفاق رہے۔ چونکہ بہویں نہیں آئی تھیں، اس لیے سارے گھر کے کام شروع میں شہناز ہی کرتی، اپنے بیٹے اور بہوؤں کو ان کے کمرے میں جا کر ناشتہ دیا کرتی، پھر سارے گھر کی صاف صفائی خود ہی کیا کرتی۔ 1 ہفتہ یوں ہی بیت چکا تھا اور آگے رمضان آنے والا تھا۔ شہناز خوش تھی کہ اس مرتبہ رمضان میں سحر و افطاری کے وقت تو اور ہی رونق لگا کرے گی، بہویں ہوں گی، بیٹے ہوں گے، گھر میں برکت رہے گی۔ مگر شادی کا 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی انہوں نے کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ گھر کے حالات بس درمیانے سے تھے، مگر اس کے باوجود شام کو جب دونوں بیٹے گھر آتے تو اپنی بیویوں کو باہر لے کر گھمانے لے جاتے۔ بعض دفعہ تو کھانا بھی باہر سے آرڈر کیا جاتا۔ شہناز کے پاس بیٹھنے کا تو کسی بھی بیٹے یا بہو کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ تو خود اپنے بیٹے اور بہوؤں کے آگے پیچھے ہوتی رہتی، اپنی موجودگی کا احساس دلوایا کرتی، مگر اسے اب یوں لگنے لگا تھا جیسے اس کا ہونا نہ ہونا ان کے لیے تقریباً برابر ہی ہو چکا ہے۔ رمضان میں 2 دن باقی تھے
اور ابھی تک نہ تو کوئی تیاری کی گئی تھی اور نہ ہی بہو نے اس سے اس بارے میں کوئی بات کی تھی۔ ایک روز وہ خود ہی اپنے بیٹوں سے کہنے لگی، بیٹا جانتی ہوں تم لوگوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، مگر آگے رمضان آنے والا ہے، تم لوگ راشن وغیرہ مجھے وقت سے لا دو، پھر آگے روزے بھی تو رکھنے ہوں گے تم لوگوں نے، روزے میں اتنا کام نہیں ہوتا۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے بڑے بیٹے کی بیوی جمائی لیتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے تو نہیں رکھے جاتے روزے، میرے تو معدے کا مسئلہ ہے، اگر میں زیادہ دیر بھوکی رہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کا شوہر کہنے لگا، ہاں تو مت رکھنا تم روزے، میں بھی تو نہیں رکھتا، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ کچھ ایسا ہی چھوٹی بہو بھی کہنے لگی کہ نہ تو مجھ سے جلدی اٹھا جاتا ہے نہ ہی جلدی سویا جاتا ہے، میں تو جب 13 سال کی تھی تب پہلی مرتبہ روزہ رکھا تھا، ایک ہی روزہ رکھ کے میری یہ حالت ہو چکی تھی کہ افطاری کے وقت امی ابو کو مجھے اسپتال لے جانا پڑا تھا، پورے 2 دن اسپتال میں رہی تھی، اس کے بعد تو ڈاکٹر نے منع ہی کر دیا کہ بھائی روزے مت رکھنا ورنہ تمہاری طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ایسی باتیں کر کے وہ چاروں ہنس رہے تھے، جبکہ شہناز تو گہری سانس خارج کر کے رہ گئی، سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، میں تو 65 سال کی ہو چکی ہوں، 9 سال کی تھی جب پہلی مرتبہ روزہ رکھا تھا، نہ ہی کوئی چکر آئے، نہ ہی کوئی ڈرپ لگی اور نہ ہی کسی حکیم نے آ کر نسخہ بتایا۔ پہلا روزہ تھا، طبیعت خراب رہی، مگر اس کے بعد تو ایسی عادت پڑی کہ پورے روزے رکھتی آ رہی ہوں، اور یہی چاہتی ہوں کہ تم لوگ بھی روزے رکھو، دھیرے دھیرے روزے رکھو گے تو عادت ہو جائے گی۔ شہناز کی بات سن کر ہر کوئی منہ بسورنے لگا تھا۔ پہلا روزہ بھی آ گیا، ساری رات تو خوشی سے شہناز کو نیند ہی نہیں آئی، وہ تو سحری سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی، قرآن مجید کی تلاوت میں بیٹھ گئی۔ بیٹوں نے جب ماں کی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی تو الجھن کا شکار ہونے لگے، کہنے لگے، اماں ہماری آنکھ لگے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور تم قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی ہو، یہ کون سا وقت ہے تلاوت کرنے کا؟ شہناز نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 1 بج رہا تھا، کہنے لگی، بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی، میں تب تک قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، پھر تم لوگوں کو جگا لوں گی۔ شہناز نے اپنا لہجہ ذرا دھیما کر لیا۔ سحری کا وقت ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ پڑھ کر سحری تیار کرنا شروع کر دی۔ سحری تیار کرنے کے بعد وہ اپنے بیٹوں کے کمروں کی جانب دیکھنے لگی، ابھی تک تو کوئی بھی نہیں اٹھا تھا۔ شہناز کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے پہلے ایک بیٹے کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر دوسرے بیٹے کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، کہنے لگی، بیٹا سحری کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو سحری کر لو، مگر چاروں میں سے کوئی بھی نہ آیا۔ آخر کو شہناز غصے سے ان کے کمرے کے باہر جا کر کہنے لگی، کیا تم لوگوں نے روزہ نہیں رکھنا؟ پہلا روزہ ہے، اٹھو شاباش روزہ رکھو، تم لوگوں کی شادی کے بعد پہلا رمضان ہے۔ شہناز کی آواز سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی سب اٹھے تھے، جمائیاں لیتے بڑبڑاتے ہوئے آ کر بیٹھے۔ سحری کرنے کے بعد نہ ہی کسی نے نماز پڑھی نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کی، بلکہ اپنے اپنے کمروں میں جا کر دوبارہ بستر پر لیٹ چکے تھے۔ کہنے لگے، اماں خدا کا واسطہ ہے اب ہمیں ڈسٹرب مت کرنا، بلا وجہ نیند خراب کر کے رکھ دیتی ہو۔ شہناز کو حیرت ہوئی تھی، وہ تو سحری کے بعد نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتی، پھر سارے گھر کا کام نپٹا کر تھوڑی دیر ہی سوئی تھی، جیسے ہی سورج چڑھا تو دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئے، مگر ابھی تک بہو اور بیٹے یوں ہی سو رہے تھے۔ دوپہر کے 12 بج چکے تھے جب آہستہ آہستہ دونوں بیٹوں کے کمرے کے دروازے کھلے۔ شہناز گھور کر انہیں دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ نہ تم لوگوں نے نماز پڑھی نہ تم لوگ وقت پر اٹھتے ہو، روزے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم لوگ دن چڑھے تک سوئے رہو۔ شہناز کی بات پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑی بہو وہاں سے سیدھا کچن میں گئی اور جا کر پانی کا گلاس بھر کر پینے لگی۔ شہناز نے یہ دیکھا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کہنے لگی، بہو روزہ تھا تمہارا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ایک اچاٹ سی نظر بہو نے شہناز پر ڈالی اور کہنے لگی، کس نے کہا کہ میرا روزہ ہے؟ اگر میں سحری کے وقت ناشتہ کر لوں گی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا؟ بتا چکی ہوں کہ میں روزے نہیں رکھتی، نہ ہی مجھ سے سارا دن بھوکا رہنے کی عادت ہے، میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتی، نہ ہی کسی کا دل دکھاتی ہوں، مجھے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے میری طبیعت کیسی ہے، میں روزے نہیں رکھ سکتی۔
بہو کے منہ سے ایسی بات سن کر شہناز تو جیسے لاجواب ہی ہو چکی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ بہوؤں کے آنے کے بعد بیٹے سدھر جائیں گے، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ ہی ہو چکا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ سارا رمضان یوں ہی گزر چکا تھا، کسی نے روزہ تک رکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، جبکہ شہناز نے نہ صرف 5 وقت کی نماز ادا کرتی بلکہ تراویح بھی پڑھا کرتی۔ ہر نماز کے بعد اس کی یہی دعا ہوتی کہ خدا آج کل کے بچوں کو ہدایت دے، یہ کس طرح اس قدر بدل سکتے ہیں، دنیا کے چکروں میں دین کو ہی بھول چکے ہیں۔ عید آئی تو سب نے بڑی خوشیوں سے عید منائی، روزہ تو کسی نے بھی نہیں رکھا تھا، مگر خوب تیار ہو کر آئے، پھر عید کس منہ سے منا رہے تھے۔ بہرحال دونوں بہویں حاملہ ہوئیں اور کچھ عرصے بعد دونوں نے ہی ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ پوتے پوتیوں کے آنے کے بعد شہناز خوش تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں کے سامنے ہی کہہ دیا کہ بھائی ان بچوں کی تربیت میں اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ مگر جیسے جیسے پوتے پوتیاں تھوڑے سے بڑے ہونا شروع ہوئے، بہو نے تو شہناز کے پاس ان کا بھٹکنا بھی بند کر دیا۔ جب بچوں نے نیا نیا بولنا شروع کیا تو شہناز انہیں لا الہ پڑھایا کرتی، وہ بچوں کو یا اللہ اور یا محمد کہنا سکھاتی، شام میں کلمہ طیبہ پڑھنا سکھاتی، تو بچے بھی مسکرا کر دادی کے ہلتے ہوئے لب دیکھ کر اپنے لب بھی یوں ہی ہلانے لگتے، وہ بھی لا الہ پڑھنے کی کوشش کرتے، تو یہ دیکھ کر اس کی بہویں اپنے ماتھے پر بل ڈال لیا کرتی، سارے کام چھوڑ کر کہتی آؤ بچوں تم لوگوں کے سونے کا وقت ہو گیا ہے، آؤ میں تم لوگوں کو سلا دوں۔ شہناز تو ایک مرتبہ بول پڑی تھی کہ ابھی تو یہ لوگ سو کر اٹھے ہیں، کیوں سلانا ہے ان کو، زیادہ سوئیں گے تو سست ہو جائیں گے، جب انہیں نیند آتی ہے تو خود ہی سو جاتے ہیں۔ مگر بہویں زبردستی بچوں کو وہاں سے لے کر کمرے میں خود ان سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے سے گانوں کی آوازیں آنے لگیں، گانوں کے ساتھ سر سے سر ملا کر اس کی بہو گانا گانے لگی اور بچے کو بھی ہنس کر وہی کہنا سکھانے لگی۔ بچہ بھی خوش تھا، جو کچھ ماں بول رہی تھی وہ بھی ہنستا ہوا اسی دھن میں اپنی ماں کی نقل اتارنے لگا۔ یہ دیکھ کر شہناز کو غصہ آنے لگا، بہو سے کہنے لگی بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے، اس عمر میں بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں اور تم یہ کیا خرافات لگا کر بچوں کو سنا رہی ہو۔ مگر بہو کہتی کہ بس کیا کریں اماں جی، یہ 1980 کا دور نہیں ہے، یہ آج کا دور ہے، آپ تو میرے بچوں کو مولوی بنانا چاہتی ہیں، جیسی آج کل کی دنیا ہے اور یہاں کے جیسے ریت و رواج ہیں میرے بچے بھی ویسے ہی ہوں گے، سمجھی آپ۔ شہناز تو حیرت سے انگلی اپنے دانتوں میں دبا چکی تھی۔ پچھلے ایک رمضان تو اس کی بہویں اس لیے روزے نہ رکھ سکی کہ وہ حاملہ تھی، مگر اس مرتبہ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب کو سحری کے لیے لازمی اٹھایا کرے گی، کیونکہ سحری اٹھ کر کرنا تو ثواب کا کام ہوتا ہے اور سحری کے لیے جگانا بھی نیکی تصور کیا جاتا ہے۔ شہناز کی بوڑھی ہڈیوں میں اب پہلے جیسی جان تو نہیں رہی تھی، کافی بیمار رہنے لگی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو یوں ہی جگاتی تھی۔ ایک مرتبہ تو بیٹا بھی چلا اٹھا کہ اماں اگر روزہ رکھنا ہے تو خود رکھ لیا کرو، ہمیں کیوں تنگ کرتی ہو، اتنی مشکل سے تمہارے یہ پوتے شور مچاتے ہوئے سوتے ہیں اور تم دروازے بجا بجا کر سب کو جگا دیتی ہو، ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ شہناز کہنے لگی اس میں غصہ ہونے والی کون سی بات ہے، ابھی سے بچوں کی عادت بنے گی تو کل کو یہ بھی جلدی اٹھا کریں گے، تم لوگوں کی طرح دن دہاڑے تک سوئے تو نہیں رہا کریں گے۔ مگر بیٹوں کو کہاں سمجھ آتی تھی، ماں کے کہنے پر وہ بڑبڑاتے ہوئے سحری کرنے کے لیے بیٹھ جایا کرتے۔ شہناز اپنے بیٹوں کو خود کھانا دیا کرتی تھی، بہوؤں کو بھی کہا کہ تم لوگ اب باورچی خانے کی ذمہ داری سنبھال لو، میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں رہی جو میں سحری افطاری بناتی پھروں۔ مگر بہوؤں کا یہی کہنا تھا کہ ہم بچوں کو سنبھالیں کہ کچن سنبھالیں، آپ کے پاس یہ خاموش نہیں ہوتے اور کام آپ سے ہوتا نہیں، آپ کے بیٹے کون سا لاکھوں کماتے ہیں جو ہم گھر میں کام کے لیے نوکرانی رکھ لیں، اب آپ کو گھر کے کام کرنا ہی پڑیں گے۔ افطاری کے بعد نماز کے بعد تراویح پڑھنے کا وقت ہوا تو شہناز نے بیٹے اور بہو سے کہا کہ آؤ ذرا تم بھی پڑھ لو، مگر سب اپنے اپنے موبائلوں میں مشغول ہو چکے تھے، کوئی اپنی افطاری کے دسترخوان کی تصویر بنا کر موبائل پر لگا رہا تھا
تو کوئی کان منہ میں ہینڈ فری دیے فلم اور گانے دیکھنے میں مشغول ہو چکا تھا۔ شہناز نے گہری سانس خارج کر کے بچوں سے کہا کہ رمضان ہے، کچھ رمضان کا احساس کر لو۔ بھلے ہی شیطان جکڑا جا چکا ہے، مگر اس نے سارا سال تم لوگوں کو اس حد تک گمراہ کر دیا ہے کہ تم لوگ خود ہی بڑے شیطان بن بیٹھے ہو۔ ماں کی بات پر بیٹے کہنے لگے، اب تو روزہ افطار کر لیا ہے، اب تو دیکھنے دو، پتہ نہیں آپ کب بدلو گی اماں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور آپ ابھی بھی اسی بات کو لے کر بیٹھی ہو جس قدر تم ہمیں تنگ کرنے لگی ہو۔ کسی روز ہم تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہر وقت پرانی دقیانوسی سوچ لے کر ہمارے سامنے آ جاتی ہو۔ ارے آج کے دور کے ساتھ بدل جاؤ، خود تو آدھی آدھی رات تک جا کر نمازیں پڑھتی رہتی ہو، ساتھ ہمیں بھی ڈسٹرب کرتی ہو۔ بیٹوں کے منہ سے یہ بات سن کر شہناز گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ ساری رات وہ سو نہ سکی تھی۔ اگلی روز جب صبح اٹھی تو اپنے پوتے پوتیوں کو بھی اٹھا دیا تھا۔ پوتی کو اچھا سا اسکارف اڑایا، وضو کرانا سکھانے لگی۔ پوتا بھی پاس ہی موجود تھا۔ سحری کے وقت بھی وہ لوگ اپنی دادی کے ساتھ بیٹھ کے سحری کرتے تھے، پھر دادی کے ساتھ قرآن پڑھا اور دادی کے پیچھے نماز بھی ادا کی۔ یہ دیکھ کر شہناز بہت خوش ہوئی تھی، مگر جب ان کے ماں باپ کو پتہ چلا تو کمرے سے باہر نکل آئے تھے کہ بچوں نے صبح اسکول جانا ہوتا ہے، یہ کیا صبح سویرے ان کو اٹھا کر بٹھا دیا ہے۔ شہناز کہنے لگی کہ وہ تو دنیاوی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہوتی ہے، مگر ان بہوؤں کو کون سمجھاتا۔ دوپہر کو جب بچے اسکول سے واپس آئے تو شہناز نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، انہیں قرآن مجید پڑھنا سکھانے لگی، کیونکہ ماؤں کو تو ان پر دھیان دینا آتا نہیں تھا۔ گانے تو یاد کروا چکی تھی، مگر یہ بھول چکی تھی کہ اصل سکون تو قرآن مجید پڑھنے میں ہے۔ ہر وقت بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور ٹک ٹاک چل رہی ویڈیوز ہوتی۔ دادی نے جب بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھائی تو دونوں بہویں ایک دوسرے سے ناک منہ چڑھا کر کہنے لگی، بیٹا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جا کر پڑھائی کیوں نہیں کر رہے؟ تم لوگوں کی فیس پتہ ہے کتنی ہے؟ آکسفورڈ اسکول میں پڑھ رہے ہو تم لوگ، اتنی مہنگی فیس، اور تمہارے باپ کوئی حرام کی نہیں بھر رہا۔ جا کر پڑھائی کرو، میں آ کر تم لوگوں سے سنتی ہوں۔ بڑی بہو ناز سے کہنے لگی کہ اماں جی آپ کیوں ڈھیٹ بنی ہوئی ہیں؟ کیوں آپ اپنے پوتے پوتیوں کو کامیاب ہونا نہیں دیکھنا چاہتی؟ ہر وقت انہیں اپنے پاس ہی بٹھا کر رکھنا چاہتی ہیں؟ بڑے ہوں گے تو خود ہی یہ سب کچھ پڑھ لیں گے، ابھی انہیں اپنی اسکول کی پڑھائی پر توجہ دینے دیں۔ آپ نے دن بدن ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ اس روز شہناز ان پر پھٹ پڑی تھی کہ ایک تو عمر کا بھی تقاضا تھا، کچھ بلڈ پریشر بھی ہائی تھا۔ غصے سے بہو سے لڑنے لگی کہ تم لوگ میرا گھر برباد کر چکی ہو، غلطی کر دی تم لوگوں کو اپنے گھر میں لا کر۔ عین اسی موقع پر بیٹے بھی آ چکے تھے۔ بہو نے ایسی چکنی چپڑی باتیں بنائیں کہ ان کے شوہر بھی اپنی ماں سے بدگمان ہو گئے اور ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگے، اماں بہت برداشت کر لی تمہاری، تم ہم تک اور ہماری بیویوں تک تھی، مگر اب تو تم نے ہمارے بچوں کو بھی دماغ خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ شہناز حیرت سے اور بے یقینی سے اپنے بیٹوں سے کہنے لگی، کون سا دماغ خراب کیا ہے میں نے تم لوگوں کا؟ نیکی کی راہ لگاتی ہوں، ہر وقت گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی ہوں تاکہ گھر میں برکت رہے، سکون رہے، تم لوگ خوش رہو، یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ مگر بیٹوں نے ماں کی ایک نہ سنی اور ماں کے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ سب بہت ہی خوش تھے۔ اگلے روز نہ کوئی انہیں سحری کے لیے جگانے والا تھا، نہ ہی کوئی انہیں نیکی کی ترغیب کرنے والا تھا۔ دن چڑھے تک سب سو رہے۔ 12 بجے اٹھے تو نہ ہی ناشتہ تھا، نہ ہی گھر میں سودا سلف، سب کچھ تو ختم ہو چکا تھا۔ کئی روز سے شہناز لانے کو کہہ رہی تھی، مگر یہ لوگ نہیں لائے تھے۔ اٹھتے ہی دونوں کی بیویوں نے شور مچا دیا کہ بھوک لگی ہے، راشن ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے ناشتہ بنائیں، باہر سے جا کر لے کر آؤ۔ شہناز کے دونوں بیٹے دن چڑھے ناشتہ لینے کے لیے گئے تو آگے سے ہوٹل والا بھی منہ کھول کر دیکھنے لگا کہ یہ دن کے کھانے کا وقت ہے، ناشتہ کہاں سے بنا کر دوں۔ مجبوراً باہر سے پکا پکایا کھانا لایا گیا۔ پھر رات کے کھانے کا شور تھا کہ رات کا کھانا کون بنائے۔ کافی مرتبہ کاموں کی وجہ سے گھر میں لڑائی ہوئی تھی، کیونکہ پہلے تو سارے کام شہناز کر لیا کرتی تھی۔ لڑائی اور فساد نے تو سب کو چولٹ کر رکھ دیا۔ دونوں بھائی بھی آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے، دونوں بہنیں بھی۔
نہ ہی کسی کو نظم و ضبط کا لحاظ رہا تھا، نہ ہی کوئی اپنے بچوں پر توجہ دے پا رہا تھا۔ ایک روز دونوں بھائی کام سے واپس آ رہے تھے جب راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دونوں کی ہی ٹانگیں ایک ٹرک کچل کر جا چکا تھا۔ ان کی بیویوں کو پتہ چلا تو روتی دھوتی اسپتال پہنچی تھی، جہاں ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ٹانگیں بالکل ناکارہ ہو چکی ہیں۔ اس لیے دونوں بھائی بیک وقت معذور ہو چکے تھے۔ دونوں کی بیویاں بہت روئیں۔ چند روز اسپتال میں رکھنے کے بعد وہ انہیں گھر لے آئی تھیں۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ بس ان کی اپنی کوتاہی کا ہی نتیجہ ہے۔ جب تک شہناز یہاں ہوتی تھی وہ ان پر پڑھ کر پھونکتی رہتی تھی، گھر میں برکت رہتی تھی، مگر جب سے شہناز کو ان لوگوں نے گھر سے نکالا، گھر میں جیسے برکت اٹھ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے ساری جمع پونجی ختم ہونے لگی۔ اب دونوں کی بیویوں کے پاس اتنے پیسے نہیں رہے تھے کہ مزید علاج کے لیے پیسے لا سکتی۔ شہناز کے بیٹے اپنی بیویوں سے کہنے لگے کہ اپنا زیور بیچ دو، ہمارا علاج کراؤ، کسی نہ کسی طرح ہم نکلی ہی ٹانگیں لگوا کر چلنے پھرنے کے تو قابل ہو جائیں۔ مگر دونوں بیویاں تو اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ چکی تھیں۔ کہنے لگی، ہم کہاں اپنا زیور بیچ دیں، اتنی مشکلوں سے زیور بنا ہے، اسے بھی تم لوگوں پر لٹا دیں، بعد میں ٹھیک ہو یا نہیں۔ دونوں بہنیں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے میکے گئیں تو بچوں سمیت وہیں ہو کر رہ گئیں۔ انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں تھی کہ پیچھے شوہر معذور ہیں، ہر چیز کے محتاج ہیں۔ ان کے گھر والوں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ اب واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہ کر اپنی زندگی گزارو۔ ان لنگڑوں کے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ اگلے روز عید تھی۔ دونوں بیٹے اسی طرح بیٹھے تھے، بار بار ماں کی یاد آ رہی تھی۔ چیخ چیخ کر اپنی بے بسی پر روتے ہوئے ماں کو پکارنے لگے کہ ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، جب تک تم تھی سب کچھ ٹھیک تھا، تم گئی ہو تو لگتا ہے کہ کل کائنات ہی اجڑ چکی ہے۔ عید کے روز دروازے پر دستک ہوئی تو بڑا بیٹا نڈھال تھا، دروازہ کھولنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھی ماں کھڑی تھی، جس نے ہاتھ میں تھال اٹھا رکھا تھا۔ وہ تو وہاں سے سیدھی دارالمان میں جا چکی تھی، مگر آج عید کا دن آیا تو ایک جھلک اپنے بیٹے اور پوتے پوتیوں کو دیکھنے کے لیے چلی آئی تھی۔ مگر جب شہناز نے اپنے بیٹوں کو اس حالت میں دیکھا تو زمین پر گر چکی تھی۔ دونوں بیٹوں کو دیکھ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی، کہنے لگی، یہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں تو سمجھ رہی تھی مجھے نکال کر تم لوگ خوش ہوگے، مگر تم دونوں بیٹے اپنے ہاتھ جوڑ چکے تھے۔ کہنے لگے، ہمیں معاف کر دو اماں، ہم نے جو کچھ کیا یہ اسی کی سزا ہے۔ ہماری بیویاں، ہمارے بچے سب چھوڑ کر چلے گئے، کوئی بھی ہمارا نہیں رہا۔ مگر شہناز دونوں بچوں کو گلے لگا چکی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر اپنے دونوں بچوں کو کھلایا اور پھر گھر کی صفائی کی۔ کہنے لگی، جب تک تم لوگوں کی ماں موجود ہے تب تک تم لوگ اکیلے نہیں ہو۔ دونوں بیٹے شرمندہ تھے، کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ؟ وہ ماں ہی تھی، اس کا اخلاق تھا کہ وہ اپنے بچوں کی ہر غلطی معاف کر کے ان کی خدمت کرنے لگ گئی تھی۔